سامعین محترم، یہ بوٹے کی کہانی ہے۔ صبح تڑکے ہی پڑھ لا الہ الا اللہ نعت کی لے کانوں میں گونجی تو گہری نیند سے جاگ لگ گئی۔ کوئی فقیر ہماری گلی میں بآواز بلند اعلیٰ مکبر الصوت ہم بے ایمانوں کا ایمان جگانے میں مصروف تھا۔ آج کل بھک منگوں نے بھی بھیک مانگنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ یہ فقیر حضرات ریڑھا گھوڑا کے اوپر پتھلا مارے اعلیٰ مکبر الصوت میں ریکارڈ شدہ نعتیں چلاتے ہوئے صبح صبح آن دھمکتے ہیں اور گلیوں میں وہ بے ہنگم شور برپا کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ، جبکہ مجھے بچپن سے ہی صوتی آلودگی سے شدید الرجی ہوتی چلی آئی ہے، جس کی وجہ سے ایسے بھک منگوں پہ شدید غصہ آتا ہے۔ صبح تڑکے ہی بے ہنگم شور سنتے ہی پارا ہائی ہوا تو فقیر کی طبیعت درست کرنے کے لیے باہر گلی کی جانب دوڑا۔ میرے برعکس بیگم، جو کہ فقراء کے معاملے میں فطرت الرحم دل واقع ہوئی ہیں، نے میرے بگڑے تیور بھانپتے ہوئے 10 روپے تھماتے ہوئے تنبیہاً کہا، بیچارے فقیر کو کچھ نہ کہیے گا کہ ان کی ناراضگی سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ بیگم کی پند و نصائح کو ایک کان سن دوسرے سے نکال آہنی گیٹ واہ کیا تو سامنے کے کالا بھچنگ سا فقیر آلتی پالتی مارے ریڑھے پہ بڑا جوان تھا۔ تھوڑا قریب ہوا تو چہرہ شناسا سا محسوس ہوا، لیکن میرے پہچاننے سے قبل ہی وہ "او نیمیا توں" کا نعرہ لگاتے ہوئے چھلانگ لگا میرے گلے آ لگا۔ 2 عشرے گزرنے کے باوجود میں نے بھی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان لیا۔ وہ میری 10ویں کلاس کا جماعتی بوٹا تھا۔ بوٹا انتہائی نٹکھٹ اور بلا کا شیطان ہوا کرتا تھا۔ اوقات تدریس میں علاقہ کی گردآوری کرنی اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ میں نے پہلی دفعہ سینما کا منہ بھی بوٹے کی وساست سے دیکھا تھا۔ اکثر کہا کرتا تھا، نیمیا میری گل لکھ لے، تو نے پڑھ لکھ کر بھی تنگ دست رہنا ہے اور دیکھ لینا تیرا یار بوٹا نوٹوں میں کھیلے گا۔ خیر، ماضی کی یادوں سے نکلتے ہوئے میں نے بوٹے سے پوچھا، او بدبختیا، تجھے کیا ہوا اور یہ حلیہ کاہے کو بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگا، نیمیا یہ ایک لمبی داستان ہے، ایک کپ چائے پلا پھر دسن آواں۔ میں نے اس کا ریڑھا گیڑ کے آہنی کنڈے کے ساتھ اڑایا اور بوٹے کو اندر لے آیا۔ بوٹا کی داستان بڑی دردناک تھی۔ بوٹا اور بھونگاڑ شروع سے ہی تھا۔ پھرتے پھراتے کئی بردہ فروشوں کے ہاتھ لگ گیا، جنہوں نے 15 سال بوٹے سے بھیک منگوائی۔ بوٹا موقع ملتے ہی وہاں سے ایک دن فرار ہو کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ اپنے شہر آ کر کچھ عرصہ مزدوری کی، لیکن کوئی چس نہ آئی۔ مایوسی کے لمحات میں اس کو اچانک ایک آئیڈیا سوجا، کیوں نہ وہی کام کیا جائے جس کا 15 سالہ تجربہ بھی ہے۔ بوٹے نے مانگ تانگ کے ریڑھا گھوڑا، ٹیپ ریکارڈر اور ایک اسپیکر خریدا اور بھیک مانگنے کا دھندا شروع کر دیا۔ مل ملا کے بوٹے کی کل کہانی کا لب لباب تقریباً یہی تھا۔ اس کی کتھا سننے کے بعد میں نے ایویں ہی اس سے پوچھ لیا، بوٹیا سنا، دہاڑی کتنی لگا لیتے ہو اوسطاً؟ نعیم یار، اللہ کا بڑا شکر ہے، دہاڑی اوسطاً 4-5 ہزار کی لگ جاتی ہے۔ کوئی دہاڑا نیک ہو تو 1500 ود بھی بن جاتے ہیں۔ بوٹے نے کان کھرکتے ہوئے بولا۔ میری حیرانی کو بھانپتے ہوئے بوٹا چائے کا سپ لیتے ہوئے یکدم رکا اور گویا ہوا، اور نیمیا بتا، تیری تنخواہ کتنی ہے؟ بس تمہاری کمائی کے 5ویں یا 6ٹھے حصے کے برابر اپنی دہاڑی بھی لگ جاتی ہے۔ میں نے بھی کان کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ بوٹا نے فلک شگاف قہقہے کے ساتھ جیب سے سستی سی سگریٹ نکال کر سلگائی اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ہن سنا، تو ودیا یا میں؟ میری گل سچی سی یا کوڑی؟ ہاں یار بوٹے، تو بھاویں 20 سال پہلے ہی بولیا سی پر سچ بولیا سی۔ یہ کہتے ہوئے میں اس جوگی کی نسل پہ دل ہی دل میں لعنت بھیج رہا تھا جس ناہنجار نے بچپن میں مجھے بشارت دی تھی، بچے تم آنے والے وقت کے شاہ بنو گے اور 4 عالم تمہاری قسمت پر رشک کرے گا۔ جبکہ 22 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود شاہ کی حالت یہ ہے کہ آخری تاریخوں میں شاہ کی گرہ میں بل بجلی جمع کروانے کو دھیلا نہیں ہوتا۔